بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الغاشیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ جنت میں کن طرح کی آسائشوں سے، کن طرح کی نعمتوں سے، کن طرح کی وہ نوازشوں سے انہیں نوازا جائے گا، انہیں سرفراز کیا جائے گا، ان کے بارے میں بات ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بات ہے جو خدا کا انکار کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا انکار کیے ہوں گے، قیامت کا انکار کیے ہوں گے، تو وہ جہنم میں کس طریقے سے جائیں گے اور جہنم کی کیا ہولناکی ہوگی، جہنم میں کس طرح کی خطرناک آگ میں وہ جھلسائے جائیں گے، انہیں کس طریقے کا بالکل نچلی سطح کا سمجھ لیجیے انہیں کھانا دیا جائے گا جو نہ ان کی بھوک مٹائے گا، نہ انہیں ذرا بھی صحتیاب کرے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اس صورت میں بات کی گئی ہے۔ آئیے آج ہم اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج ہم ایک حصے کے سلسلے میں بات کریں گے اور دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں رکھیں گے، جو کہ بہت ہی اہم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتوں کے بارے میں اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس قدر ان کی خلقت ہے، وہ کیسی شاندار خلقت ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی استفہام ہے یا کویشچن کیا جا رہا ہے، کویشچن کر کے لوگوں کا اٹینشن سیکھ کیا جاتا ہے، لوگوں کی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ یعنی جب بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اگر اس میں سوال ہوتا ہے تو اس سے انسان کے دماغ میں ایک طریقے کی کھنچاؤ آ جاتا ہے، ایک طریقے کا اس کے اندر کشش آ جاتی ہے کہ نہیں، کیسا سوال ہو رہا، اس کا جواب ہمیں جاننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص قسم کا ایک طریقہ یعنی کہ اسلوب اختیار کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو انگیج کرتا ہے، وہ انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ سنو تو، یہ سوال اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے۔ تو اس طریقے کا اس میں معنی پایا جاتا ہے۔ اور حل کا یہاں دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ قد کے معنی میں، یعنی کہ جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے وہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ 100% پرفیکٹ ہے، 100% صحیح ہے۔ تو اس معنی میں بھی آتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہاں پر خبر، یعنی جب آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے، کوئی نیوز ملتی ہے تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ الغاشیہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ڈھانپ لے، ٹھیک ہے، کوئی چیز جو کور کر لے کسی چیز کو، تو اس کو الغاشیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر الغاشیہ سے مراد وہ قیامت ہے اور قیامت کی ہولناکی ہے، چونکہ قیامت کی ہولناکی ساری مخلوق کو ڈھانپ لے گی اپنے اندر، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو الغاشیہ کہا گیا۔ اور الغاشیہ کا ایک اور مطلب ہے کہ وہ آگ، یعنی کہ وہ آگ جو سارے کافروں کو، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کو وہ گھیر لے گی، یعنی اس آگ سے وہ باہر نہیں آ پائیں گے، اس لیے اس کو الغاشیہ کہا گیا۔ تو یہاں پر اس سورت کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی الغاشیہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ تک غاشیہ کی خبر پہنچی ہے، یعنی کہ کیا آپ لوگوں تک غاشیہ کی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے، یہ مطلب ہوا۔ یا اس کا مطلب، یا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً آپ کو قیامت کے بارے میں پتہ ہے، یعنی قیامت کی خبر آپ کو پتہ ہو چکی ہے۔ اور یہ کوئی بات جب یہ بتائی جاتی ہے کہ پتہ ہو چکی ہے، یعنی ایسا ہو چکا ہے، جو کہ پاسٹ کے صیغے کے ساتھ بتایا جاتا ہے، تو یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ جو چیز
100% ہونے والی ہے اس کے بارے میں وہ پاسٹ کے صیغے کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے، کیونکہ جو پاسٹ کا ایونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ 100% ٹرو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوا کیونکہ وہ واقعہ یا وہ ایونٹ پیش آ چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پاسٹ کے صیغے کے ساتھ، پاسٹ فارم کے ساتھ جو ہے بہت سارے واقعات کو، بہت سارے ایونٹس کو بتاتا ہے جو کہ فیوچر میں آتے ہیں، لیکن ایسا ہونے والا ہے، یقینی ہوتا ہے، اس لیے وہ پاسٹ کے فارم میں جو ہے اسے پیش کیا جاتا ہے. اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ. وجوہ، یہ وجہن کی جمع وجوہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، فیس، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ لوگ مراد ہیں. آپ دیکھیے بہت سے دنیا میں ہم بھی بہت سے الفاظ کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کا پارٹ یوز کرتے ہیں اور اس سے پورا جسم یعنی پوری باڈی اس کی ہوتی ہے اس کے معنی مراد لیتے ہیں. جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھرون یوز کرتے ہیں، تھرون لفظ، لیکن اس سے پوری کنگڈم مراد لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے صرف اور صرف چہرہ بول کر، ٹھیک ہے، یا آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آئی ہائرڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے جو ہے 10 ہاتھوں کو جو ہے ہائر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے جو ہے 5 لوگوں کو جو ہے لیبر کے لیے ہائر کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ چہرے کے ذریعے بتا رہا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن جو ڈرے ہوئے ہوں گے. خاشعہ، ڈرے ہوئے ہونا. یہ چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ یہ چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے کفر کیا ہوگا، تو ان کے چہرے قیامت کے دن جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، پست اور ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ. عاملہ کہتے ہیں کہ کام کرنا. عملہ یعملو کا مطلب، عملہ یعملو کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. عاملہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا میں کام کیے ہوئے ہوں گے، ایک مطلب یہ ہوا، ٹھیک ہے. اور ناصبہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو دنیا میں انہوں نے کام کیا ہوگا، یعنی کفار نے جو کام کیا ہوگا یعنی غلط ہی کیا ہوگا، تبھی وہ جہنم میں جا رہے ہیں. اس لیے ناصبہ کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی کہ اب وہ فیوچر میں، یعنی اب قیامت کے دن وہ جو ہے اس کو جھیل رہے ہوں گے. نصیبہ ینصبو کا مطلب ہوتا ہے کہ تھک جانا، تھکن آنا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو جھیل رہے ہوں گے، جھیلنے میں ان کو تھکن محسوس ہو رہی ہوگی، تو اس کا مطلب ناصبہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عاملۃ ناصبہ، وہ قیامت کے دن جو ہے چونکہ یہ غلط کر کے آئے ہوئے ہوں گے تو وہ بیڑیوں کو کھینچ رہے ہوں گے، بیڑیوں کا عمل کر رہے ہوں گے، یعنی جو بیڑیاں ان کے قدموں میں ڈالی جائیں گی، جو ان کے گلے میں جو ہے پٹے باندھے جائیں گے، تو وہ اس کو جھیل رہے ہوں گے، اس کو کھینچ رہے ہوں گے، تو اس سے ان کو تھکن محسوس ہو رہی ہوگی. اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. تصلا نارا حامیہ. تصلا، صلاح کا مطلب داخل ہونا، یعنی وہ انٹر کریں گے، داخل کریں گے. کہاں داخل ہوں گے؟ نارن، آگ میں. کیسی آگ ہوگی؟ حامیہ. حامیہ کہتے ہیں جب آگ کو دہکایا جائے اور وہ دہکتے ہوئے یعنی اس کی شدت کی جب انتہا ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے ہائیسٹ جو ہے لیول تک پہنچ جاتی ہے آگ کی شدت، تو اس کو حامیہ کہتے ہیں. یعنی وہ بہت ہی خطرناک والی آگ میں وہ داخل ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا جو ہے سخت ہوگی، کئی گنا تیز ہوگی، اس کی حرارت، اس کی شدت بہت تیز ہوگی، انسان کو وہ جھلسا دے گی، بالکل جو ہے ہلاک و برباد کر دے گی. ایسی آگ ہوگی، اس آگ میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ. تسقا، دیکھیے سقا کا مطلب ہوتا ہے پلانا، تو اسی سے تسقا یعنی انہیں پلایا جائے گا، یعنی انہیں پلایا جائے گا. کیا پلایا جائے گا؟ کہاں سے پلایا جائے گا؟ من عین. عین کہتے ہیں چشمے کو، چشمے سے پلایا. کیسا چشمہ ہوگا؟ آنیہ. آنیہ کہتے ہیں انا، یہ آنا یوانی سے ہے، اینا جس کے مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا، کسی چیز کو لیٹ کرنا، اور یہاں پر آنیہ جو چیز لیٹ والی ہو. اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا چشمہ ہوگا جس چشمے میں بہت ہی سخت گرم قسم کا پانی ہوگا، اور اس کی گرماہٹ جو ہے، اس کی شدت اور اس کی حرارت آخری درجے تک کی پہنچ جائے گی. تو اس طریقے کا پانی انہیں پلایا جائے گا.
اب سوچئے، بتایا جاتا ہے کہ جو ہے اس قدر خطرناک اور گرم جو ہے پانی ہوگا، اور ایسا پانی ہوگا کہ آپ حلق میں ڈالیں گے پانی تو وہ آپ کی اتڑیوں کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دے گا، اس کو جو ہے بالکل جو ہے ڈسٹرائے کر دے گا، وہ آپ کی اتڑیاں باہر چلی جائیں گی، اس طریقے کا گرم پانی ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی کھانا، طعام کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی کھانا، الا مگر، من ضریع، ضریع کہتے ہیں ایسا پلانٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں جو کانٹے ہوں گے، مختلف قسم کے اس میں کانٹے ہوں گے، کہ جیسے ہی اس کو کھائے گا تو اس کے جو ہے اس کے حلق سے اترے گا نہیں، وہ اتنا خطرناک ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے ذریعہ کا کہ ایسا جو ہے یہ کھانا ہوگا کہ اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ وہ اپنے منہ تک ہی نہیں لا پائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے پناہ مانگے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تضرع الی اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ مانگنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے گریزاری کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ تو ذریع کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ اس قدر جو ہے مطلب بدبودار، اس قدر جو ہے نقصان پہنچانے والا، صحت کے لیے بالکل جو ہے ڈیٹریمنٹل، بالکل نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ تو اس لیے جو بندہ جس بندے کو اس کو کھلایا جائے گا نا، تو وہ اللہ کی پناہ مانگنے لگے گا کہ اے اللہ مجھے بچا لے، اس کی بدبو سے بچا لے، ٹھیک ہے، اس کی ہلاکت والی جو اسپرٹ اس کے اندر ہے اس سے بچا لے۔ تو اس طریقے کا جو ہے کھانا جو ہے جو لوگ جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کو کھلایا جائے گا۔ اور یہ کھانا جو ہوگا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ انہیں موٹا کرے گا، یعنی نہ انہیں صحت دے گا، اس سے ان کے جسم پر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ولا یغنی، اسمنا یسمن کا مطلب موٹا کرنا ہوتا ہے، ولا یغنی من جوع، اور جو انہیں بھوک لگی ہوگی نا تو وہ بھوک بھی نہیں مٹائے گا، یعنی بھوک کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس بھی ان سے نہیں مٹایا جائے گا۔ یعنی ذریعہ جو پلانٹ ہے، جو کھانے کی چیز ہے، سمجھ لیجیے وہ اتنی خطرناک، اتنی بدبودار ہوگی کہ اس سے نہ کوئی صحت کو فائدہ ملے گا اور نہ اس سے بھوک مٹے گی، بلکہ اس سے لوگ پناہ مانگیں گے، ایسا کھانا دیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ کہتے تھے کہ ذریعہ جو ہے، ذریعہ سے تو ہمارے اونٹ جو ہے ہمارے کھاتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آیت کے ذریعے نازل کر کے بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو شک ہو گیا ہے، تم لوگوں کو جو ہے گمان ہو گیا، وہم ہو گیا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ ذریعہ کھا کے موٹے ہو رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ذریعہ تو ایک ایسا پلانٹ ہے جس سے نہ کوئی موٹا ہو سکتا ہے اور نہ اس سے اس کی بھوک مٹ سکتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہوئی جو غلط کام کیے ہوئے ہوں گے، جو غلط راستے پر رہے ہوں گے، جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو ان کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ کیا کیا کیسے ڈالے جائیں گے، کیا انہیں پلایا جائے گا، کیا کھلایا جائے گا، کس طریقے کی خطرناک اور بربادی والی جو ہے زندگی ہوگی، اس کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہے جو لوگ اچھے اعمال کیے ہوں گے، صحیح راستے پر چلے ہوں گے، جن سے اللہ خوش ہوگا، جو اللہ سے خوش ہوئے ہوں گے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یعنی ایسے چہرے، اس دن ایسے چہرے یعنی ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے خوشی کے مارے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر گلو ہوگا، ان کے چہروں پر جو ہے خوشی کی بوچھار ہوگی، خوشی کے آثار دکھ رہے ہوں گے، ایسے تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ ناعمہ کا مطلب تر و تازہ، اور وجوہ چہرے کے معنی یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن۔ لسعیہا راضیہ، سعیون کا مطلب ہوتا ہے کوشش، اسٹرگل، وہ اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنے اعمال سے وہ راضی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا میں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی وہ اعمال کیے ہوئے ہوں گے، وہ اس کو دیکھ کر اور اس کے بدلے کو دیکھ کر، اس کے جو اللہ تعالیٰ جزا دے گا قیامت کے دن، ان پر جو انعامات نوازے گا، اس کو دیکھ کر جو وہ بہت خوش ہوں گے، یہ مطلب ہوا۔ فی جنت عالیہ،
وہ ایک ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے، جنت میں جو ہے انہیں بھیجا جائے گا، جنت میں رہنے کے لیے انہیں گھر دیا جائے گا جو بلند و بالا ہوگا، جو ایک جو ہے بلندی پر ہوگا، یعنی اعلیٰ ہوگا، ایسا گھر انہیں نصیب ہوگا، ایسی جنت میں انہیں رہنے کا موقع ملے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ لاغیہ کہتے ہیں کوئی بھی لغو بات، کوئی بھی بیہودہ بات، کوئی بھی کفر کی بات، کوئی بھی گالی گلوچ کی بات، کوئی بھی ناپسندیدہ بات، ٹھیک ہے، اس کو لاغیہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ جنت میں کسی بھی طرح کی لغو باتیں نہیں سنیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ لغو باتیں جو ہے انسان کے ذہن کو خراب کر دیتی ہیں اور اس کی خوشی کو بھی خراب کر دیتی ہیں، اور جو ہے کبھی کبھی لغو باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفران کی ہوں یا حسد و جلن کی بات ہو یا کسی بھی طرح کی اس طرح کی بات ہو، تو وہ بات جو ہے آپ کا دماغ خراب کرتی ہیں، آپ کا ذہن خراب کرتی ہیں، آپ کی صحت خراب کرتی ہیں، تو اس طرح کی وہ کوئی بات جو ہے وہاں نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، وہ ایسی جنت میں ہوں گے جس جنت میں جو ہے چشمہ، عین کہتے ہیں چشمہ، چشمہ ہوگا۔ کیسا چشمہ ہوگا؟ جو بہتا ہوا چشمہ ہوگا، یعنی ایسے شاندار چشمے ہوں گے جس چشمے سے جو ہے پانی بہ رہا ہوگا، جس چشمے سے جو ہے دودھ کی جو ہے نہریں بہ رہے ہوں گی، جس چشمے میں جو ہے شہد کی نہریں بہ رہے ہوں گے، تو اس طریقے کی شاندار جو ہے چشمے ہوں گے، تو اس سے جو ہے اسے لطف ملے گا، اسے مزہ ملے گا، اسے خوشی ملے گی۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں جو ہے کیا ہوں گے؟ اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے۔ سریر کی جمع سرور کا مطلب ہوتا ہے تخت، یعنی شاندار قسم کے تخت لگے ہوں گے جو بلند ہوں گے، جو بلند و بالا ہوں گے، اور اس طریقے سے جو ہے تخت لگائے جائیں گے۔ وہ اکواب موضوعہ، اکواب کوب کی جمع ہے، یعنی کہ قدح برتن کے معنی میں ہے، یعنی کہ جو ایک طریقے سے سمجھ لیجیے گلاس کے معنی میں، اور پینے کے برتن ہوں گے۔ اکواب پینے کے برتن، موضوعہ ایسے برتن جو ان کے ہاتھوں میں گردش کر رہے ہوں گے، یہ ایک مطلب ہے، یا ایسے برتن ہوں گے جو حوض کوثر کے پاس رکھے ہوں گے، یا جو نہر جاری ہوگی اس نہروں کے پاس جو ہے لگے ہوئے ہوں گے، اتنے شاندار ہوں گے۔ دوسری آیتوں میں اس کی جو منظر کشی بیان کی گئی ہے کہ اس قدر وہ خوبصورت ہوں گے جیسے کہ آپ تاریکی راتوں میں آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے شاندار دکھتے ہیں، یا چاندی کی طرح بالکل جو ہے خوبصورت دکھتے ہیں، اس طریقے کے جو ہے وہ برتن ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، ٹھیک ہے، نہایت آسودہ حال اور ہر قسم کی آشائشوں سے جو ہے وہ بہراور ہوں گے۔ نمرقہ کی جمع نمارق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے غالیچے، یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو وسائد کہتے ہیں عربی میں، یا جو گاؤ تکیہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شاندار قسم کے جو ہے قطار میں جو ہے تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابی کہتے ہیں گدے، یعنی مخملی، ٹھیک ہے، مسندیں جسے کہتے ہیں وہ مخملی ہوتی ہیں، شاندار قسم کی لگزریس جو ہے گدے اور صوفے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ پھیلے پڑے ہوں گے، یعنی کہ چاروں طرف سے جو ہے شاندار قسم کے جو ہے گدے اور مسندیں لگی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ ہے منظر جس میں جو ہے، یہ ہے جنت کا منظر جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے جنت والا بنا اور اسی جنت میں داخل فرما، اور ہمیں جو ہے جہنم والوں سے نجات فرما اور ایسے لوگوں سے الگ تھلگ رکھ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، اس میں جو ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اونٹوں کا تذکرہ کیا گیا، آسمان و زمین کی بلندی کا تذکرہ کیا گیا، اور کیوں اونٹوں کا ہی تذکرہ کیا یہ بہت ہی اہم ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سیشن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔